تو پھر بھابیاں نوں گالاں کڈدا پھر چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کڈی جا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن۔ اس کی بھی سن لو، یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو بولا ہے کہ آپ بیت اللہ میں جائیں، آپ کو دعائیں نہیں آتی تو آپ لوگوں وہابیوں کو گالیاں نکالو تو یہی سب دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی بات یہ ذکر کرتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے ماننے والوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو جھوٹے خدا ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے یہ جھکتے ہیں، جن کے نام کی یہ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ چڑھاتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ آپ کے اللہ حقیقی خدا، حقیقی الہ، حقیقی اللہ کو وہ گالیاں دینی شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مشرکین کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَسْدِيَةٌ، کہ میرے پیغمبر بیت اللہ میں ان کی جو نماز ہے وہ سیٹیاں اور تالیاں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تو اس طرح کی صفات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان گندے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ سٹیج پر بیٹھ کر ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر جس مسند کے اوپر آپ وارث نبی کے بن کر بیٹھے ہیں، اسی نبی کی مخالفت، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کو گالیاں نکالیں۔ بھائی گالی تو کسی غیر مسلم کو بھی نکالنا جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو بھی برا بھلا بلا وجہ کہنا جائز نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جناب آپ وہابیوں کو کیوں؟ بھائی وہابی بیت اللہ میں جب گیا تو مطلب مسلمان، وہابی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے مطلب مسلمان، وہابی اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے مطلب مسلمان، وہابی اللہ کی ذات پر، اچھی بری تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء کے اوپر، سب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو پھر یہ کافر تو نہ ہوا، پھر یہ گستاخ رسول تو نہ ہوا۔ گستاخ رسول کا معیار آپ نے اپنے تئیں سیٹ کر لیا ہے، یہ اپنے طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ وہابی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بلکہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دفاع کرنے والے لوگ ہیں تو وہ وہابی ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر اپنی زندگی، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا نبی کی سنت کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہابیوں کو گالیاں نکالو، آپ کی اللہ سب دعائیں قبول کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ مومن ہو تو آپ تو گالم گلوچ کی تعلیم دے رہے ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنے والا ہوتا، اور مومن تو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ کے رسول طواف کرتے کیا کرتے؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نماز کے یعنی طواف کے اندر تم زیادہ کلام بھی نہ کرو، کیونکہ یہ نماز کے مشابہ ہے، اس کے جیسے نماز کے اندر کلام کرنا درست نہیں، ایسے طواف کے اندر بھی بلا وجہ جو کلام کرنا ہے وہ بھی جائز نہیں، آپس کی گفتگو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول طواف کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور بہت ساری دعائیں سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھو، اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو، یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہو۔ آپ کی اس بات کو سن کر کوئی غیر مسلمان ہو جائے گا کہ یہ تو وہ مولوی ہے کہ جو مسلمانوں کو ہی گالیاں، اور وہ بھی بیت اللہ کے اندر، اور بیت اللہ جیسی مقدس اور مطہر جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دینے کا حکم جناب مولوی صاحب آپ دے رہے ہیں، اور پھر بعد میں آپ یہ کہیں کہ عاشق رسول بھی میں ہوں۔ عاشق رسول بھی خود بھی اپنے آپ کو کلیم کرو، اور سنت رسول کا متبع بھی اپنے آپ کو کلیم کرو، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ آپ یہ کام کرو کہ وہابیوں کو گالیاں دو؟
کیوں بھائی؟ وہابیوں کا قصور کیا ہے؟ وہابی کہتے کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہ کرو، اور آپ بیٹھ کر یہاں پر بکواس اور واہیات، وہ بھی ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کرتے ہو۔ کچھ شرم کر، کچھ حیا کر مولوی، داڑھی تیری سفید ہو گئی، قبر کے اندر تیری ٹانگیں پہنچ چکی ہے، عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہے، اب تو اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن نہیں، اللہ نے شاید بدعتی سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق